الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابه المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سرپڑ والصلاة والسلام عليك جڑے بندے کے وہ سارے پڑھنے والے دے پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمت للعالمین والنبیوں میں نبی ایسے امام ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے اللہ جل جلالہ وعظم شانہ کی اندر سنا ساجدار بتہا شاف روز جزا جناب محمد مصطفیٰ سامعین گرامی قدر آج دی محفل مقدسہ سلسلہ میلاد مصطفیٰ اور پیران پیر دستگیر محبوب سبحان قطب ربانی الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف 11ویں والی سرکار تھاپ دے تجربہ خیرت واسطے انعقاد پذیر آصف علی اعظم علی نے سالانہ ذکر مصطفیٰ دے انعقاد کیتا ایک مسئلہ ذہن اندر رکھو جلدی تختی تے نوٹ کرو میرے نبی دا ارشاد گرامی ہیں تو آئے ہو انہیں خانہ نے اتمام کیتا ہے اس لئے کوئی فائدہ بھی ہے اس لئے کوئی مقصد بھی ہے کیا اس دے نال کوئی اللہ تعالیٰ دے رضا بھی منسلک ہے حضور دا فرمان من صلی مرتن جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے فصلی اللہ علیہ عشرہ وہ زمین پر بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے میرا اللہ اس پر 10 رحمت نازل کرتا ہے ایتھے ایک باری محمد آکھیے اتھے رب دا باری آندہ ہے یا اللہ ایک باری آکھیے تے ایک باری آکھنا کہ بار بار کیوں آنا ایتھے محمد ایک باری آکھو اللہ آندہ میں دا باری آنا اللہ وجہ کیے فرمائے ای تدسرہ جنہ تو کسی عام نبی دا نام نہیں لیا میرے محبوب دا نام لیا میرا محبوب ہے نا تو یہ دا ذکر کیتا ہے اگر ایتھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے محفل ہونی ہے سنڈا ایمان کیتا ہے اگر 1 گھنٹہ محفل ہونی ہے تو 10 گھنٹے اللہ دی رحمتہ نازل ہونی ہے یہ حدیث تو ثابت ہے اگر آصف علی کہہ رہے اسی یقیناً کہ محفل زیادہ لیٹ ہو رہی تھی ٹائم بڑا کلوز ہو چکیا میں کہ بات تو وعدہ دا جی جٹ بندن نہ بات تو وعدہ ہونا قیمت ہی لے جیسا تو ماج ماشاءاللہ جٹ دی نہ لے جائے حکا بکھیندہ کہ انہیں سچ چھڑنا ماج دے گئے
ایڈا ظلم والی گل کوئی نہیں، وہ کٹا شودا اپنی ماں دی دودھ پیندا ہے، نصیب ہوندا، لیکن نہیں انہاں آکھنا جمع پتہ جو یار میاں تے یار میاں ڈانگو کے شاک کھیر پکاؤ ونڈو تقسیم کرو تے جڑے شودا کٹا ہوندا ہے نا پین تو ساڈا تے نہیں دتا، یار میاں ڈانگو نہیں پوا چھڈیا کر اے بھی کرے خیر دی حقیقت آج کوئی یار میاں جلے میاں تے لے جوے پیسہ تے ذکر نہ کرنا ہے پھس سکدے گئی گرامی قدر ذرا جڑی گل کرنی ہے توجہ نہ تساں سماج میں بے جو چنگا رہے ذکر کرنا ہے سرکار دو عالم فقہ کے اندر مسئلہ لکھیا ہے نبی نے ابراہیم ساری توجہ میرے رکھنی ہے، نبی نے اسماعیل، نبی نے زکریا، نبی نے یحییٰ، نبی نے الیاس، نبی نے نوح، حضرت عیسیٰ تے موسیٰ، یہ سارے نبی نے کسے مفتی تے ملا باویں شیعہ دا ہوئے، اہل سنت دا ہوئے، دیوبندی ہوئے، اہل حدیث ہوئے، چکڑالوی ہوئے، کسی کو پوچھو قیامت دا دن ہوئے، کسی بندے دا نام عیسیٰ ہوئے ان کو شرف ملے گا، ابراہیم ہوئے شرف ملے گا، اسماعیل ہوئے شرف ملے گا، وہ آکھے گا ابراہیم نام ہوئے اللہ اندہ میں حساب لینا ہے، اسماعیل نام ہوئے تے اللہ اندہ میں حساب لینا ہے، عیسیٰ تے موسیٰ نام ہوئے اللہ اندہ میں حساب لینا ہے، زکریا تے یحییٰ نام ہوئے ہیں نام نبیاں دے اللہ اندہ حساب دے کے جاؤ گے، لیکن جدہ نام ہوئے محمد حضور فرماؤں دے نہیں ہر ایک دا حساب ہوئے گا، محمد نام والے دا حساب و کتاب نہیں ہوئے وجہ کی وہ فرمایا وجہ یہ بھی اللہ اندہ ہے او محمد اور احمد نام والے جب جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا نا تو مڑ مڑ کے پوچھے گا رب العالمین جب میں اپنے عمل دیکھتا ہوں تو عمل تو پلے کوئی نہیں، یہ تھے بڑیا بڑیا کلگیاں آڑے تے بڑے بڑے تریاں آڑے آج پھنسے پہنے یہ میں نے جنت کیوں دیتی جا رہی ہے، وہ فرمایا تیرے عمل دی وجہ تو نہیں محبوب دے نام دے صدقے مہربانی ہو رہی ہے، یہ امنت لال دے نام اندر اگر اتنا شان کے مقام ہے تے پھر غور کرو نام محمد دوڑے میرے کی چکشدہ ہوئے تو وہ دیئے فضیلت ہے، اگر نام اندر اتنا مقام کے فضیلت دے درجے نے ذات مصطفیٰ دے اندر کتنے مقام اور مرتبے ہونگے اور اللہ کتنا عروج عطا فرمایا ہوئے گا، اس وقت میں ذات مصطفیٰ کو سمجھ سکتے نہیں، اساں تا غلام مصطفیٰ کو سمجھ لئے یہ بھی بڑی بڑی گل ہے، وگرنہ غلام محمد بھی کسی کی عقل میں آیا نہیں کرتے، یہ بھی بات مسئلہ بالکل اشہد گھنٹک اور ضروری ہے کہ جنہا نبی دا غلام ہوئے وہ بھی کسی دی سمجھ اندر نہیں ہوتا، حضور دا غلام دے پھر حضور کی میں سمجھ اندر آتا، گرامی قدر حضرات وجہ کیے جو اس نے بزرگاں نے دسیے انہاں گل کیڑی کیتی انہاں کہ 1.25 لاکھ نبی نے لیکن او دا تے مقام تے مرتبہ جڑا آمنہ دے لال نو ملیا کسے نبی نو ملیا تائیں تے گرامی قدر حضرات ساتھ میں آتے شان وکھیرا آمینہ دے لال دا شان وکھیرا آمینہ دے لال دا کوئی سونا نہیں سنے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نوریاں دے سردار جبریل نے نبیاں دے سردار محمد مصطفیٰ نے نوریاں دے سردار کون نے جی جبریل امین نوری مخلوق اللہ دے ملائکہ نوری مخلوق اسمان زمین والی مخلوق بشری مخلوق عرش کے اتران والی نوری مخلوق سارے دے سردار جبریل امین نے جبریل امین نوریاں دے سردار نے گرامی قدر حضرات آمنہ دلال چلے سے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان جدو 7 آسمان اگے سدرۃ المنتہا تے جا کے نوریاں دے سردار رک گئے میرے پاک نبی فرماتے نے جبریل رکیا کیوں ہے عرض کیتی سنائے میری حد اس تو اگے جا نہیں سکتا لیکن گرامی قدر حضرات
جتھے نوریاں دے سردار دی حد مک گئی ہے اتھے آمنہ دے لال دی حد دا آغاز ہو گئی ہے نوریاں دے سردار اندہ میں نہیں جا سکتا حضور جا رہے ہیں تیتھے بزرگاں فرمایا جبریل روک کے دستے پہلے نوریاں دے سردار لیکن آمنہ دے لال جبریل دے بھی سردار میں جتھے میری حد مک گئی ہے اتھے آمنہ دے لال ٹر پہنے میرے پاک نبی نے نالین پائیے اللہ نے فرمایا محبوب آ جاؤ صرف آؤ نا نالین اتارنی نہیں نالین پاک گئے نوری روک گئے نے حضور دی نالین جا رہی ہے یہ نہیں ایسا کہہ سکتے کہ فرشتہ حضور دی نالین دا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ نوری مخلوق ہے لیکن ایک گل ضرور کریں گے کہ جبریل رکیا ہے کہ حضور دی کھڑا جا رہی ہے یہ گل تو ایسا کر سکنے ہیں تے پھر بزرگاں نے فرمایا پھر ایک کہنا پوے گا اے پاک نبی نو اللہ نے آمنہ دے لالو مقام دے مرتبہ تا فرمایا ہے کسی دی عقل اندر آ سکتا نہیں کسی دی سمجھ اندر آ سکتا نہیں بزرگاں نے فرمایا ایتھے عقل والے ہاری گئے تو سلنگے عرشان تو پار گئے جبریل بھی اے نہیں دس سکیا کہ تو تیگ رسائی تیری اے جبریل نے خبر ہے نہیں ہے آگرامی قدر حضرات ان نبیوں دے امام نے سرکار دا ذکر خیر دوسرے فلیوں دے امام جناب مولا کائنات رجب المرجب دا مہینہ نہیں دی مولا کائنات دی ولادت دا مہینہ ہے اور مومنین واسطے وہ بندے پتہ کیا نہیں جی واللہ میں نے پیا کہ گی تسی علی دا ذکر نہ کرتے ہو کسی نو ساڑن واسطے اور میں کہ میں ممبر دے بیٹھا قرآن دی قسمیں کسی نو ساڑن واسطے نہیں کر دیتے مجھے کسی نو آگے لگے تو سواری لگے مقصد نہیں کیا ساڑنا تے وہاں ایک گل ضرور ہے کا لکھیا علامہ صاحب لکھتے نے ذکر علی میں دو خوبیاں ہیں علی کا ذکر سن کر یا تو موت یاد آتی ہے یا علی کا ذکر سن کر بندے کو موت آ جاتی ہے فرمایا معاملہ ضرور ہے مجھے موت یاد ہونی چاہیے علی کا ذکر سن کے موت نہیں پونی چاہیے یہ ذکر تو ہوئے بد میں کہ یار معاملہ میرا بھی نہیں میں بدر پڑھا تیری نظر آؤں خندق پڑھا تیری نظر آؤں خیبر پڑھا تیری نظر آؤں فتح مکہ پڑھا تیری نظر آؤں غدیر خم پڑھا تیری نظر آؤں تو میں کیا ہر جگہ تے اللہ نے علی نو خدا عطا فرمایا ہے مومن انکار کر سکتا ہی نہیں تو انہیں کہا مومن دیئے تجھے ٹولے ناگل دی نہیں میں نے چشتی دی گالے سننی دے آپ بیٹھے تک بندہ آ گیا گالے تسی دل دی تفتی روڈ کرنی بندہ آ گیا سفارشی جی آ گیا سرکار بندہ آیا فرمایا کجی آیا اے جی مرید ہونا چاہتا آپ نے فرمایا اچھا آپ نے تسبیح دیتی تسبیح فرمایا نہ کہو گھٹھ بہ جاوے تسبیح پڑھے سرکار پڑھا کی فرمایا یا علی یا علی یا علی یا علی ہو سکے سرکار کو فرد دسو کو وظیفہ دسو ایک ہی تسبیح یا علی یا علی آپ نے فرمایا اٹھ بے کہ یہ تسبیح کرے تے مرید کرنا ہے نہ کرے تے کوئی نہیں کرنا سرکار وجہ کیے تو فرمایا سا چک کرنے جڑا دشمن علی ہوئے سادہ مرید نہ ہوئے اسا تاون مرید کرنا جڑا علی دا غلام ہوئے میں کہ چون اندھے بزرگاں سنو ایک کلیت قیدہ دے چھڑیا ہے کہ مرید نال بندے دا بیڑا پار بھی ہوندہ ہے تے مرید دی وجہ تو مرشد پھاس بھی جاندہ ہے تے آپ نے آکھیا کہ نا علی تے منکر مواسا بیعت نہیں کرنا یا کہ علی دی وجہ تم ساڑی وجہ تم دا بیڑا پار ہو جاوے تے جیسی ناقص بھی ہوئے تے وہ علی دا منن والا ہوئے اندے صدقے ساڑا بیڑا پار ہو جائے تو میں کہ دا قیدہ کری ہے چشتیاں دا تو انہیں ایک گل ضرور کرانگا
خالق اکبر دی قسمیں مولا کائنات میں اللہ نے وہ دی بڑے عطا فرمائے بڑے وہ دی عطا فرمائے یہ تو ایک کو دانا جی کہ حضور نے فرمایا قرآن کی آقدہ توجہ ہے سارا دی آبد لی بگرکھیں قرآن آقدہ وما خلقت الجنہ والنساء الا لیعبدون ہم نے انسان اور جن کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے سمجھا جی تو کس واسطے پیدا ہویا کہ اللہ دی عبادت واسطے جن میں اللہ دی عبادت واسطے عبادت ہے کی بزرگاں لکھیا ہے کہ قرآن اندر یعبدون انسان اور جن بنے فقط اس لیے کہ وہ رب کی عبادت کریں اب آمنہ کے لال نے بتا دیا ذکر علی جل عبادہ لوگوں جس عبادت کے لیے تم دنیا میں آئے ہو وہ میرے ویر علی کا ذکر ہے اے ہے عبادت او تو میں کہ جس مقصد واسطے آئی ہیں اوے ذکر حیدر کرار تے غلامہ رکنا بھی نہیں تے غلامہ نو سکون تے راحت بھی مل دی ہے ذکر حیدر کے نام کہ نبی تشریف فرما ہوں اس واسطے پہلے نبی دا ذکر کیتا ہے مڑ علی دا ذکر کیتا ہے تے ہن تھوڑا جا ذکر کرنا ہے غوث الورا جی حضور فرما رہے ہیں حضرت غوث الورا مولا کلال دا بڑا مقام جو میں پہلی ورد کیتی ہے خدا دی قسم ہے اصل ذکر کرنے بھائی کسی نے ساڑھوں واسطے نہیں بزرگاں نے کیا ہے کہ علی دا ذکر کرتے ہیں جنت کو پکا کرنے کے لیے اصل دا جنت واسطے علی دا ذکر کرنے ہاں انج کسی نے تو معاملہ بڑھ جاوے کہ پھر وہ دی اپنا نصیب دے قسمت نصیب اپنا اپنے کوئی ذکر کر کے جنت جانتا ہے لیکن دشمن حیدر کو یہ سزا ہے کہ دوزخ بھی اس کے گناہ کی کم سزا ہے فرمایا دوزخ اندر بھی جاوے تے بھی سزا تھوڑی ہے جڑا مولا کے ناتنا دشمنی کرے سرکار غوث پاک ہونے جی یہ سرکار غوث پاک کو ہستی ہے جنہ دے نانے محمد مصطفیٰ نے تے جنہ دا دادا علی مرتضیٰ ہے اے نے سرکار غوث پاک انہ دے نانکے مرگے کسے دے نانکے کوئی نہیں تے سرکار غوث دے دادکے مرگے کسے دے دادکے کوئی نہیں تے بڑھ ایوے تو نہیں نا اینجا بیٹھے ہون سرکار غوث پاک بیٹھے ہون بندہ آ جا جی انہیں کہ سرکار دونوں اللہ نے بڑی شانہ دیتی ہیں لوگ آکھ دینے آپ نے فرمایا ہاں سرکار کنہ کا مقام ہے انہوں سرکار دی گالے سننی ہے سرکار غوث الورا فرماؤں نے آپ نے فرمایا اگر میں اس طرح دوزخ کو دیکھنا دوزخ کو تو دوزخ کی آگ بجھ جائے میں دیکھا دوزخ کو تے دوزخ دی آگ بجھ جائے سرکار غوث فرما رہے نے وہ بندہ مسکرا کے اندر لو جی دوزخ دی آگ اللہ بارے تے توڑے ویکھنا بجھ جائے اچھا یہ دھوڑی شان ہے مڑے دسو دوڑے نبی دا نانا دا کی مقام ہوئے اگر دھوڑے ویکھنا بجھ دیئے تے حضور آپ فرماتے ہیں میرے نانا دوزخ کو اگر نظر بھر کے دیکھیں تو آگ بجھ بھی جائے بلکہ وہاں گلزار بن جائے وہ آگ دا باغ بن جائے اگر میرے نانا سے ویکھن تے گرامی قدرت شرف کیوں نے انہ دے خاندان حسنی تے حسینی سید سرکار غوث الورا ایک حضور نے فیض جاری کیتا اپنے بیٹے حسن تو ایک سرکار نے حضور نے فیض جاری کیتا حضرت امام حسین سے تے سرکار غوث الورا تے دوویں فیض جمع ہو گئے آپ باپ دی طرف حسنی تے والدہ دی طرف حسینی یہ دوویں فیض سرکار تے جمع ہوئے نا تے کٹھے ہوئے تے آپ نے فرمایا ہر ولی دے ساتھ اتے گردن کے اتے میرا قدم ہے کہ بزرگاں نے لکھے ہے کہ جتھے کوئی اللہ دا ولی ہے نا انہیں گردن جتا دیتی تو کہنے لگا سرکار میری گردن تے بھی قدم رکھو تو جدی اتے آپ نے قدم نہیں رکھیا ولی بڑھ سکیا اور ایک اندر لکھیا ہے کہ غوث اعظم کا مقام در اولیاء چون محمد مصطفیٰ در انبیاء فرمایا کہ میں نبیوں دے وچ آمنہ دلال نے ولیوں دے وچ شیخ عبدالقادر جیلانی دا مقام
گرامی قدر حضرات اجڑا ذکر خدا نے دی سرکار کا اس پاک دا معمولی بات نہیں ہے ایک گل تسی یہ تک نوٹ کرنی ہے اجڑا واقعہ نا سرکار دا غوث الوراد ہے کہ مائی آگے مائی آپ کے سرکار کا اس پاک دیکھو انہیں کہ سرکار میرے کو اولاد کوئی نہیں محلے دار بھی برا بلا آکھ دینے رشتہ دار بھی آکھ دینے اولاد کوئی نہیں مہربانی کرو اولاد دیو آپ نے تھوڑی دیر نظر جھکائی سرکار کا اس پاک نے نظر جھکا کے نا آپ نے فرمایا مائی تیرے پتر تیرے قسمت سے اولاد کوئی نہیں انہیں کہ سرکار ایک چا دیو آپ نے فرمایا بیٹا ایک بھی نہیں انہیں کہ آلہ ایک نہیں تو دو سے دیو آپ نے فرمایا ایک نہیں انہیں کہ چل ایک نہیں تو ترائے دے چھٹو آپ فرماتے نہیں میں اندہ پہ ایک بھی نہیں انہیں کہ ایک نہیں تو سرکار چار چھا دیو آپ نے فرمایا مائی ایک بھی نہیں انہیں کہ سرکار آنا پانچ دے چھٹو چھے دے چھٹو جس نے ساتھ کے گئی نا وہ تو آیا پیغام عبدالقادر بس کر انہیں لے کے چھٹنے نے یہ بوئے تیرے تے آ گئی ہے ستہ تے چپ کر اگر 100 بھی منگے تے تیرے صدقے سے عطا کر دے تھی بس کر 7 پتر فرمینے سرکار دے دروازے تے آن والے نے 7 پتر سرکار غوث نے دیتے تے موڑ ایک کیفیت بھی کوئی بڑھاپے دے اندر 12 سال تک آپ نے پڑھے ہے 12 سال تک سرکار غوث پاک نے پتے کھاتے اندر ختم آج سن فاقہ آ جائے میں فاقہ ہمیں اللہ رنج ہو گئے پتہ نہیں معاملہ کی بڑے صرف ایک پاس 4 ڈنگ پیسے جیبش نہیں ہے تو پریشانی بن گئی صحت بھی ہے تندرستی بھی ہے مال ڈنگر بھی ہے گھر بار بھی ہے سب کچھ ہے پیسے کم ہوئے نہیں تو تویتہ دے دھاگے نو 5 وقت دن بندے پتہ نہیں کی ہو گیا جی پتہ نہیں کی ہو گیا سرکار غوث کو بڑا کائنات اندر کوئی نہیں آپ نے 12 سال تک درخت دے پتے کھا کے دین سکھی حالانکہ آپ مادر زاد ولی سن مادر زاد جمد پدیشی اللہ نے ولی سن لیکن تکلیفہ بھی اٹھائیں جا رہے ہیں والدہ نے گھر چھڑے ہیں تو دین سکھن واسطے جا رہے ہیں دین سکھن دی تو سبھی کوشش کرو کہ بچیاں نہیں دین سکھاؤ جا رہے ہیں ماں نے نا 40 دینار دیتے یہ واقعی تو بڑی بڑی سنے 40 دینار دیتے تو نہ کپڑے دے سین چھٹے بڑے کے نہ جاننا بچہ ہے کافلے جا رہے ہیں ڈاکو پہ گئے کافلہ روکیا گیا ہر ایک نے لوٹیا سرکار غوث پاک کی سائڈ سے کھڑے سارے لوٹ کے آخر مخاطب ہو کے کہتے ہیں او بچہ تیرے پر بھی کوئی چیز ہے آپ نے فرمایا ہاں کیے انہیں کہ 40 دینار انہیں کہ لیا انہیں سب تو پہلے جی بچہ کتنی دینار نظر نہ آئے انہیں کہ بچہ جھوٹ بول دے ان پھڑو لے چلو سردار دیکھو سردار کو کہے تو انہیں کیا کیوں میں تو جھوٹ کیوں بولیا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا میرے کو 40 دینار ہیں کتن اے میرے افتد ناسید دن انہیں کڑ لے انہیں کہا جب گا لے بندے سیر دے چھڑ دینے دے مال نہیں دیں دے تو خود بول کے اکھنا کہ میرے کو دینار ہیں کیوں انہیں کہ میری اممہ آکھیا پتر غوث جھوٹ نہیں بولے ماں آکھیا ماں ایک پاس دولت ہے ایک پاس ماں دا حکم آیا سرکار غوث پاک نے قیامت تک غلامہ نو دسیا کہ پیسے دا خیال نہ کریا جی اما دے فرمان دا خیال کریا جی آج کوئی ہے ایسا 40 دینار فرمایا اما آکھے جھوٹ نہیں بولنا اور جھوٹ بولنا تے پیسے بچ سکتے نے لیکن ماں نہ کیتا ہے وعدہ پورا نہیں ہوتا دینار چلے جان لیکن ماں نہ کیتا ہے وعدہ یہ دی خلافی نہ ہو جاوے دینار دیتے سردار نے سر پھڑ لیا اور کہنے لگا تو ماں دا اتنا خیال کرنا ہے تے اساں اللہ دے نا فرمان اتنے تو ماں دا تابعدار اسی خدا دے دور ہون والے تے خدا دے حکم دیا دلی کرن والے اتنے بزرگان نے کیا انہیں انج ہر شیط رکھی تے نال دن کہنے لگا تساں لٹو آج تو بعد میں توبہ کر لئی میں ایک جرم نہیں کروں گا انہاں کیا اگر تساں سردار جی نہیں جانا تو جیدے تسی جاؤ گے اساں بھی ہوتی جاؤں گا اگر تساں توبہ کر لئیے تے اساں نہیں کر لئیے ایتھے بزرگان لکھیا ہے اور سمجھو حالے سرکار دا فیض جاری نہیں ہویا حالے علم سکھن جا رہے نے تے جڑا غوث
اس کے سامنے آ گیا نا باویں ڈاکوان دا سردار آیا ولی دا سردار بن کے کیوں انہاں تے نظر سرکار غوث پاک دی پہ اور اتنی خندرے کی واقعہ لکھی ہے ایک سرکار غوث پاک ٹائم 4 ہو گئے 4:15 بجے ختم کرتا 4:15 ہو جلدی سمجھا سرکار غوث پاک آپ اٹھ سن مسجد اندر تہجد دا ٹائم ہن بندے مڑ چور بھی جڑے ہوندے نا بھوکے بندے نو گاٹی لگدے نے جڑی تھدی سامھی ہوے نا بزرگاں نے کہا کہ سرکار غوث پاک بڑا اعلی قسم دا لباس پاندے بڑے اعلی تے کسی آکھیا تسی بڑے فضول خرچی کرتے ہو جی وہ سید بڑے ہو بڑی فضول خرچی ایڈنا اچھا لباس اچھے لباس نہ بھی تن نہیں کجنا ہے تے نارمل کپڑے نہ بھی تن نہیں کجنا ہے تے آپ نے بٹن کھول لے بٹن کھول کے تے تھلیوں میں اور آپ نے گدڑی جڑی تھلے پائی ہوئی وہ بھی دکھائی فرمایا بیٹا تم بات کرتے ہو یہ ہے مخلوق کے لیے اور نیچے والا ہے خالق کے لیے ہم اللہ کو بھی راضی رکھتے ہیں مخلوق کو بھی راضی رکھتے ہیں فرمایا فقیر ہے نا انہیں بھی راضی رکھنا ہے خالق نے بھی تو مخلوق نے بھی راضی کرنا ہے سرکار جا رہے سننا تے آپ اپنے حجرے دے اندر داخل ہو گئے سارا دے مریدان آئے نظرانے دے تحفے دیتے ایک مرید واپس مڑے انہاں کہ کون ہے کتوں آئے ہیں انہاں کہ میں بڑا دور تو 7 دن دا پینڈا کر کے سرکار دی زیارت واسطے آیا انہاں کہ تعلق کیا فرمایا میرے شیخ نے میرے مرشد نے انہاں کہ یار اتنا دور پیچھے بندہ کوئی نہ رہ گیا اور انہاں کہ بندے تے بڑے نے مرشد تے بڑے بڑے نہ لیکن قیامت والے دن یہ فخر نہ میں کہہ سکنا کہ یا رسول اللہ بڑے بڑے مرشد نے لیکن اگر اسا ہاتھ دیتا ہے کہ تیری اولاد دی ہاتھ دیتا ہے تیری اولاد دے نسل دیتا ہے تے پھر دنیا دا قاعدہ تے قانون جے اگر تساں کسی بندے دی اولاد نال پیار نہ کرو سارے جہان دے بچے نال پیار کرو تے کسی ایک بندے دی اولاد نال پیار نہ کرو وہ آکھے گا میرے نال نفرت کرتا ہے کیوں اگر وہ دی اولاد نال پیار کرو گے تے وہ بندہ بھی راضی ہو جائے گا وہ فرمایا حضور دی آل دا احترام ایتھے کرو گے حضور معاشر والے دن تیرے تے راضی ہو جائے گا بندہ آ گیا سواری اتریا ساری معلومات لی کتے سنتے نے سرکار انہیں حجرے دے اندر کس نے مفتے نے تہجد دے ٹائم اچھا کھانا کی کھاندے نے بڑا کلو ساری تفصیل لے کے نا اچھا انہوں لوگ کے بیٹھ گئے حجرے دے اندر داخل ہو گیا مسجد دے نال سرکار دا حجرہ ہے سرکار تہجد واسطے آئے تہجد واسطے او بندہ اندر داخل ہو گیا آپ دے حجرہ دے آپ نے دروازے دے دستک دیتی نے دروازہ کھڑ گیا تو انہیں سمجھا مالک آگئے سرکار وہ صفت میں چلو گیا کہ واقعہ بڑا کتاب اندر لکھیا بڑا تفصیل نہ صفت اندر چھپ گیا مالک آگئے آپ نے نفر شروع کر دیا ان کی پتا آپ گھر لٹڑ دی آیا ہے لیکن ایک گھر کوئی عام گھر تا نہیں نا یہ ان کیڑے گھر اندر تو داخل ہو گیا وہ دی تو قسمت جا گئی ہایا ڈاکو ارادہ بھی غلط لے کے آیا نیت بھی غلط لے کے آیا نماز پڑھنے واسطے نہ آیا یا آپ نے اسلام واسطے نہ آیا آپ نے نماز تہجد شروع کی تھی وہ صف کے اندر سر اڈول کڑ کے دیکھتا رہا تہجد پڑھ کے آپ بیٹھ گئے 6 بندی آئے فوراً آپ دیکھو کہنے لگے سرکار فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ایک کتب دیو تاکہ وہ دی جگہ تے تعینات کیتا جائے آپ نے فرمایا سویرے آیا جی سویرے دونوں کتب دیا گیا انہوں نے سرکار فوت ہو گیا فوراً سیٹ خالی ہو گئی ہے کتب ضروری ہے آپ نے فرمایا اچھا چلو صفحہ دے وچ لیٹیا جے انہوں اٹھاؤ تے لے جاؤ جدوں نہ صف کھلی نا تے چور صاحب نکلے رنگ اڑ گئے تے پریشان ہو گئے آپ نے فرمایا آپ ہی ساڈے نال تینوں کتب بنا دیتا گیا انہوں نے کہا بھلے ہو میں کتب نہیں میں تو چور ہوں سرکار نے فرمایا جدوں آیا سائیں ادوں چور سائیں ہن تو گھر دہلیز پار کیتی ہے غوث دی یہی تا مقام نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی فرمایا ہن تو غوث دی نظر تھلے آ گیا نا یہی اودا تے مقام کیوں ملیا ہے سرکار غوث البرا دی نگاہ فیض دی وجہ آپ کو اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے کہ اگر کوئی چور بھی آ جاوے تو پھر چور رندہ
گرامی قدر حضرات سرکار غوث الورا اللہ رب العالمین نے آپ لوگ کیڑا مقام دے مرتبہ عطا فرمایا سرکار غوث پاک بزرگ فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین نے سرکار غوث دے بنیاں دے سردار نے بابا فرید رحمہ اللہ نے تشریف فرمانے بابا فرید دے دربار دے اندر ایک بندہ کے عرض کرتا ہے سرکار میں بھول گیا میں سدھا رستہ عطا فرماؤ سرکار غوث الورا دے ادنا تو ادنا غلام بابا فرید عرصہ دراز تو بعد آپ تشریف فرمانے بندہ آقا دے سرکار رات سرہ بھول گیا توجہ ہے سارے سرکار رات سرہ بھول گیا آپ نے فرمایا بیٹا اکھاں بند کر انہیں اکھاں بند کی دیا آپ نے سر سے ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹا اکھاں کھول جدو اکھاں کھولیاں نے سامنے پاک نبی دا سبز گنبد نظر آیا ہے مدینہ پاک نظر آیا ہے عرض کرتا ہے سرکار اے تے نبی دا روضہ ہے پاک نبی دا سبز گنبد ہے بابا فرید فرماندے نے بیٹا فرید نو تو اس رات تو علاوہ اور کوئی رات صدا نہیں اسد مدینہ دا راجہ میاں آپ نے سر تو ہاتھ اٹھایا ہے او فیض و منظر ختم ہو گیا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے سرکار مہربانی فرماؤ ذرا ہاتھ رکھو تاکہ منظر نگاہ تو ختم نہ ہوئے اے منظر دور نہ جائے پاک نبی دا دیدار سرکار دے روزے دا دیدار ختم نہ ہو جائے آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھ اگر تم میری غلامی کے اندر پاک نبی دی شریعت چلے گا میں آسمانی مخلوق نہیں اے مقام تے مرتبہ حضور دی غلامی دی وجہ تو اللہ نے عطا فرمایا ایک کے ہاتھ سیر تے رکھے نا تو مدینہ دس گیا ہے اور فرمایا جی وجہ فقط ایک کہ حضور دی غلامی دا صدقہ ہے اصلا نبی نو اپنا راہ پر تے آقا بنے نا اپنا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب سرکار دے حوالے کر دیتا ہے اصلا اپنی مرضی نہ کھاندے بھی نہیں تے مرضی نہ کلام کرتے بھی نہیں ساڑھی ہر گل حضور کی اتباع تے پیروی دے اندر ہوتی ہے گرامی حضرات ایک فقہ دے اندر لکھیا ہے جی کہ ایک ولی ایک ولی بنی اسرائیل دا واقعہ ہے ایک ولی ہوئے دیوار گر رہی ہوئے اللہ دا قرآن آخد ہے نبی موسیٰ نو نبی خضر نو حکم ہے دیوار تعمیر کرو جدو نہ دیوار تعمیر کی تھی نا تے پوچھیا رب العالمین راتی نہ سانو کھانا نہیں دیتا بستر نہیں دیتا آج تو دیوارہ تعمیر کرائیں نے وجہ کیے قرآن آخد ہے اللہ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ جن بچوں کی دیوار گر رہی ہے وہ یتیم بچے ہیں اب وہ یتیم ہیں لیکن ان کا جو باپ تھا نا مکان ابو ہما صالحن ان کا باپ اللہ کا ولی تھا میرا دوست تھا اب بزرگوں نے لکھا کہ ان کا باپ نہیں تھا بلکہ ان کی پشت میں 11ویں پشت میں اللہ کا ولی تھا 11 پشتاں بعد بھی اللہ اس ولی دا صدقہ حفاظت پیاد کر دائے وہ سرکار غوث الورا بنی اسرائیل نہیں بلکہ 11ویں پشت کے اندر اگر اتا ویکھو گے تو نبیوں دے امام محمد مصطفیٰ نظر آؤں گے اگر ویکھو گے تو ولیاں دے سردار مولا علی نظر آؤں گے وہ یارو جنہ دے 11 پشتاں بعد نبیوں دے امام نظر آؤں ولیاں دے سردار نظر آؤں تے پھر اگے بزرگاں نے لکھیا ہے کہ صرف دو سرداریاں نہیں نبوت دی سرداری نہیں ولایت دی سرداری نہیں بلکہ تھوڑا جا کے چلو گے تو جنت دی سرداری بھی سرکار غوث دے گھر نظر آئے اور جنتی عورتاں دی سردار بھی سیدھا فاطمہ تزارا حضرت غوث الورا دی اماں جا نظر آن گیاں تے فرمایا جنہوں اینیاں سرداریاں مڑیاں ہوں پھر انہوں نے مقام کی ہوئے گا مقام اتنا اللہ آپ نے ان زمین تے پہ کے ایک مرتبہ نظر اٹھائی نا ان کر کے تے آپ تے پوری سامنے بیٹھا بات کلوز ہوگی تے ختم ہو گئی عرض کرنا چاہنا ماں کہ سرکار غوث الورا نے ایک تربیت دیتی ہے آپ تبلیغ کر دے سن تبلیغ مدرسہ بنایا تبلیغ کی تھی لوگ چور آ کے توبہ کر جاندے آپ دی گل سن کے اور شاید وہ ایتھو گل سن دے ہے کرنا تو نہیں ایتھو گل سن دے ہے
سرکار نے وصیت کی اپنے غلام نے عرض کی سرکار ایکو گل کرے جے لمیاں چوڑیاں میرے کو نہیں پابندیاں نہیں ہوندی ایکو گل چا کرے جے سرکار غوث الورا آپ نے جڑی گل کی آپ نے فرمایا میں ایکو گل ہے ایک وعدہ کر سرکار کیڑا فرمایا نماز دی پابندی کرے نماز دی آپ نے انہیں کیا ٹھیک ہے سرکار ایک گل ہے چلو میں نماز پڑھ لوں اور میں کوئی نہیں کم چھڑنے سارے پٹھے سارے کرتا آیا آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے صرف نماز پڑھ اور ٹر کے سویرے سویرے پائی نماز پڑھنے واسطے مسجد جدو سنتا شروع کی تھی نا ادھر سرکار نے حجرے چبائے کہ وہ کہ غلام آ گیا نمازی لیکن جڑا کر کے آیا سی نا وہ بھی سرکار جانتے سن کہ چوری بھی کر کے آیا تے سام کے شراب بھی پی کے آیا لیکن انہوں نے کیا سرکاراں جو آکے کہ صرف نماز پڑھنی ہے باقی ہر چیز کی چھٹی ہے انہوں نے خانہ کیا بغیر منہ کر کے دو سنتاں شروع کی دیا ادھر غوث الورا نے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کی اور دعا سرکار فرما رہے ہوں وہ سنتاں پڑھ رہا ہوئے حالے سنتاں پڑھتا پہ ہے سلام پھیرے ہے نا تے زارو قطار اپنا گربان چاہ کر دیتا لوگوں کیا پاگل تے دیوانہ تو نہیں ہو گیا انہیں کیا نہیں جدو نماز نہیں سی نیتی کیفیت اور سی نماز پڑھ دیا حال بدل گئے نے ہون دل کرتا ہے جڑی پہلی زندگی گزری ہے بیکار گزر گئی ہے اصل زندگی دا آغاز دے آجو وجہ کی ہے سرکار کا اصل برادر آج ویسے لنگر کھانے ہیں نا اکے صبر پہ اندایا سانو ربی الاول دا حلوہ یارویاں کھیران یہ اپنی اپنی قسمت مقدر دی بات ہے لیکن ایک گل یاد رکھو اللہ جو دل دا سکون جنا بندے سکون واسطے پتہ نہیں کتھے چلے گئے نے کی کردے پہنے لیکن قرآن آخدہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا دل کا سکون یا خدا کے ذکر میں ہے یا مصطفیٰ کے ذکر میں ہے دل دا سکون چاہتے ہو یا خدا دا ذکر کرو دیا تے پھر گرامی قدر حضرات کے بعد جلدی تفقید نوٹ کرو نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے گرامی قدر حضرات آخری بات عرض کرانگا مالا دولت کے اندر کامیابی کوئی نہیں کوٹھی دے بنگلے کے اندر کامیابی کوئی نہیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کو دروازہ ہے نبی دی غلامی اندر آ جاؤ اللہ اتنی کامیابی عطا کرے گا اللہ معاشر دے میدان اندر بھی کامیابی عطا کرے گا ذکر مصطفیٰ سرکار کا ذکر بھی ہو گیا مولا کائنات کا ذکر بھی ہو گیا تیرہ رجب شریف آ رہے ہیں مسجد اندر محفل دا اہتمام ہے بڑی خوبصورت محفل ہر مولا کائنات کا ذکر سنا اے مومن دے ایمان مستقویت مضبوطی ملدی مولا کائنات کا ذکر سنے کیوں کل ایمان نے مولا علی دی ذات کل ایمان سارا ایمان نے تو جدوں اس ایمان دے سر چشمے جنات تو سکتے میں مس کران گے تو پھر ساڑھے ایمان بھی مضبوط ہو 13 رجب بروز ہفتہ مسجد کے اندر محفل مولود کعبہ جس نے مولود کعبہ اہتمام انتظام کرتا گیا اب آپ نے دعوت ہے کہ اس ٹائم دینا مسجد کے اندر تشریف جنہی لنگر دا کھلا انتظام تے رات میں پھر آسان جلیبی تے چاہ دیں جتنے سامین ہوں گے چاہ جلیبی چلے گی خاص خدمت ہوئی اللہ تعالیٰ سارے انہوں اپنے دربار اندر ہوں گے توفیق علیہ فرمائے اور نیک معافل دے اندر آکے بے کے سننے کی اللہ طاقت رات فرمان وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی و صلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا بإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین الہ العالمین جو سرکار دا ذکر ہویا اولیاء کاملین دا ذکر ہویا سرکار غوث الفرا دا ذکر ہویا اللہ تمام ذکر رو اپنی بارگاہ عالیت اندر قبول منظور فرما اللہ کے علم اہل خانان نے خوبصورت اہتمام انتظام کیتا اپنے گھر دے اندر نبیوں دے سردار
ولیاں دے سرداراں دا ذکر کیتا اللہ اس گھر دے تے خصوصی رحمت تے برکت دا نزول فرما اللہ اس گھر دے اندر تمام باسیاں نوں اپنی رحمت دا سایہ نصیب فرما اللہ بیماراں نوں شفا تے قرض داراں نوں خلاصی عطا فرما اللہ اس گھر دے اندر جتنے بھی آباد نہیں خلاق عالم ہر ایک نوں صحت کاملہ عطا فرما محبوب کریم دے صدقہ سکھ چین دی زندگی اہل خانہ نوں نصیب فرما ذکر محمد دے صدقہ ذکر مولا کائنات دے صدقہ ذکر غوث الغرا دے صدقہ اللہ اس ذکر دیاں برکات دینا اہل خانہ دے رزق حلال اندر مزید برکتاں رحمتاں وسعتاں عطا فرما اللہ اس ذکر دی برکت دینا اس جگہ دے اوتے اس گھر دے اوتے اپنی رحمتاں نازل فرما کے اللہ شریر دے شر تو ظالم دے ظلم تو اہل خانہ نوں پناہ عطا فرمائی مال جان دے اندر اللہ برکتاں عطا فرمائی خالق خوشیاں دی زندگی نصیب فرما اہل خانہ دی تمام حاجات تمام پریشانیاں اللہ دلی نیک مقاصد پوریاں فرما کے اللہ اہل خانہ نوں سکھ چین دی زندگی نصیب فرما سامعین نوں جزائے خیر عطا فرما جڑے بچے نوجوان ہوئیں بہناں محفل اندر حاضر ہوئیں نے اللہ انہاں دے جو بھی نیک خواہشات تمنا نے اللہ پوریاں فرما جڑے بیمار نے شفا عطا فرما اگر کوئی بے چین دل نے اللہ انہاں نوں اطمینان قلب عطا فرما رب کائنات تو علیم بذات الصدور ہیں اللہ ساڈے صداروں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ سکھ چین نصیب فرما سرکار غوث الغرا دے فیضان دے وچوں اہل خانہ نوں وافر حصہ عطا فرمائی جڑے سامعین نے اللہ انہاں نوں سرکار غوث الغرا دی دنیا اور آخرت دے اندر غلامی عطا فرمائی اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا الہی بحق بنی فاطمہ تبارک و ایمان کنی خاتمہ گردہ و تم رد کنی ورقبول منم دستدہ آمان آل رسول صلی اللہ تعالی علی رسولی و خیر خلقی بنور عرشی و زینت فرشہی محمد و آلہ و ادرتہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین نبیت تھی اٹھے جناب